اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت رسالت کے عنوان کے تحت رسولوں کی تعلیمات وہ کیا ہوتی ہیں اور ان کی کیا ایک انسانی زندگی میں اہمیت اور ضرورت ہے، اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک اس کو یعنی کہ ایک گویا کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو شاید کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام محض جو ہے وہ کوئی وظائف کا مجموعہ ہے اور اسلام کا ہماری ذاتی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی رسولوں کی بیان کردہ ان تعلیمات کے اوپر اگر نہ ہو کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں ایک قرآن کا اعجاز اور قرآن کا من جانب اللہ ہونے کا ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیں کہ یہ نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ یہ ہم جو اصل ہماری جو آیت اصل عنوان ہے وہ تو ہم پڑھیں گے، یہ وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسے بیلنس کس طریقے سے کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بات کیسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے فرمایا حقداروں کو ان کے حق ادا کرو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اب پہلے اللہ رب العزت نے حقداروں کو ان کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلا دی، مسکینوں محتاجوں کی مدد کی طرف توجہ دلا دی، فضول خرچی سے روک دیا، اور یہاں سے توجہ دلائی کہ تم پر ان کے حقوق ہیں، یہ فضول خرچی کرو گے انہیں دینے کے لائق نہیں بچو گے۔ اب اس سے جو ایک توازن کی کیفیت معاشرے میں بنتی ہے، ہم نے اس کے حوالے سے پچھلے دنوں پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ادب سکھایا، نہ تو مکمل طور پر شاہ خرچی کرنی ہے، نہ مکمل طور پہ کنجوسی کرنی ہے، بلکہ اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ گو اگر اس جو ہے اسلام کے اعتدالی نظام کے مطابق اگر نہیں چلے گا تو آخر کار خود کے اندر ہی ملامت زدہ رہ جائے گا۔ ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب یہ ہمارا عنوان ہے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سمجھے نہیں بات کو؟ دیکھیں، پہلے یعنی مالوں کو ان کی اصل جگہ پہ لگا دو، ٹھیک ہے، روکو نہیں، معاشرے میں توازن کی کیفیت بنا دو۔ ایک ہے
آسودگی، ایک ہے خوشحالی، ان دونوں کو لے آؤ، غربت کو ختم کر دو۔ آسودگی اور خوشحالی کو رکھو، غربت کو ختم کر دو۔ وہ جب ایسا ہو جائے گا تو سمجھو تمہاری توجہ اس بات کی طرف جا ہی نہیں سکتی میری اولاد کی پرورش کیسے ہوگی، میں کیسے پالوں گا، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیونکہ جب تمہارے معاشرے میں یہ معتدل نظام اسلام کا قائم ہو جائے گا، یہ توازن بن جائے گا، تو پھر تمہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں رہے گی، تو یہ بھی فکر نہیں ہوگی کہ کثرت اولاد کوئی خدا نہ خواستہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل۔ اچھا، اب اس بات کو سمجھیں، دیکھیں جب ہم اپنے آپ پہ غور کریں، ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمارا بھول جانا بعض مرتبہ ہمارے لیے فائدہ مند اور بعض مرتبہ ہمارے لیے بہت بڑا عیب ہوتا ہے۔ دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو، اپنے ساتھ گزرے ہوئے حوادثات کو بھول جانا، یہ بھولنے کی نعمت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ بڑے بڑے غموں کو، پریشانیوں کو ہم سے بھلوا دیتا ہے، ہماری زندگی اپنے ٹریک کے اوپر دوبارہ آ جاتی ہے، تو یہ بھولنا اس حساب سے نعمت ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسباق، مواعظ، نصیحتیں، عبرتیں انسان وہی بھول جائے تو پھر سمجھ لو دوبارہ سے وہ صفر پر آ جاتا ہے، پھر کوئی حادثہ ہونا اور پھر کچھ اس کے ساتھ ایسا ہونا کہ جس سے اس کو سبق ملے، عبرت ملے اور وہ باتوں کو سمجھے۔ آپ سمجھیں یہ بھولنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ، اور شیطان اس کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب ہم بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہونے دیتا۔ آپ دیکھیں غور طلب بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ مضمون قرآن کے اندر 3 مرتبہ آیا۔ کیوں؟ اگر یہ مضمون قرآن میں 1 مرتبہ بھی آ جائے، جب بھی قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھئی دیکھیں نا، نماز کا حکم قرآن میں 400 سے اوپر مقامات پر ہے۔ کیوں؟ بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے کہ کہیں ہم نماز پڑھنا نہ بھول جائیں، بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پہ یہ حکم بیان کیا ہے۔ وجہ وہی بھولنے کا۔ آپ دیکھیں جنگوں کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، سیلابوں، زلزلوں کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وبائیں نئی نہیں ہیں، یعنی وبائیں، وبا لفظ کوئی انسانیت کے لیے نیا نہیں ہے۔ ہر صدی یا 2 صدی کے فرق سے دنیا کے اندر وبائی کوئی مرض آیا ہے، اور وہ کئی ہزار افراد اس کے نتیجے میں لقمہ اجل ہو گئے، کئی ہزار، کئی لاکھ افراد مرے۔ فلو کے نتیجے میں آپ تحقیق کریں، آج سے 1.5-2 صدی پہلے، یعنی آج سے 150-200 سال پہلے دنیا میں فلو کے نتیجے میں لاکھوں افراد مرے۔ بالکل اس طریقے کی، یعنی قرنطینہ سے انسانیت گزری ہے جو موجودہ کورونا کے زمانے میں، کورونا وائرس، کووڈ وائرس کے زمانے میں انسانیت گزری۔ پھر اسی کورونا کے نتیجے میں لاکھوں افراد مرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ہم جب یقین کریں، سوچتے ہیں نا، تو بحیثیت بندہ نہیں سوچتے۔ بحیثیت بندہ اگر سوچتے ہوتے، کبھی بھی ہم سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہم نے وسائل پر بوجھ کی بحث کی اور یہ بھول گئے ہمیشہ وسائل کا خالق اللہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ بحث یہ کی کہ اگر ہم نے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول نہیں کیا تو بہت جلد دنیاوی وسائل
ختم ہو جائیں گے، پھر ان انسانوں کا کیا ہوگا؟ آپ کوئی پوچھے جب پہلا انسان پیدا ہوا تھا اس کے یعنی کہ حساب کتاب دینے والے آپ تھے؟ جب 1000واں آدمی پیدا ہوا دنیا میں اس وقت مردم شماری آپ کے ہاتھ میں تھی. جب 100,000واں آدمی پیدا ہوا تو اس کے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے ذمہ دار اللہ نے آپ کو بنایا تھا. لاکھوں کروڑوں افراد دنیا میں آ کے مر گئے جب تک تو آپ کے ذہن میں یہ وسائل جب تک یہ وسائل دریافت بھی نہیں ہوئے تھے. کتنے ہی دنیاوی وسائل ایسے تھے جو انسان نے ترقی کی، تحقیق کی، کھوج کی، اللہ رب العزت نے اسے سجھایا، سکھایا، سمجھایا، دکھایا. اس سے پہلے تک تو انسان جانتا تک نہیں تھا، اور ہزاروں لوگ اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے. بتائیے، الیکٹریسٹی، بجلی جو ہے، اس کی ایجاد سے پہلے دنیا سے ہزاروں لاکھوں لوگ بغیر بجلی استعمال کیے دنیا سے رخصت ہو گئے. آج اگر آپ یہ کہیں کہ بجلی استعمال کرنے کے لیے جو گیس کے ذخائر ہم استعمال کرتے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، قلیل ہوتے جا رہے ہیں، مستقبل میں بجلی بنانا ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا. اب سوچیں اس بات کو، جب آپ بجلی بنا ہی نہیں پاتے اس وقت کیا چیلنج تھا لوگوں کے لیے؟ پانی پانی پانی، پچھلے دنوں تک کیا رونا روتے تھے ہم، ڈیمز 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 ڈیمز، رونا روتے تھے نہیں روتے تھے؟ ریکارڈ بارشیں ہوئی، ریکارڈ برف باری ہو گئی. تمہارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سمجھیں ذرا اس بات کو. ہم جب بھی سوچتے ہیں بندے ہونے کی حیثیت سے نہیں سوچتے، نعوذ باللہ، خود اپنے اندر خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے پہلے جملے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا. ہم کبھی بھی بندے ہونے کی حیثیت سے نہیں سوچتے. اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اگر اس طریقے سے عمل کریں ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، گلوبل وارمنگ ہوئی، کلائمیٹ چینج، ایک طبقہ دنیا میں یعنی پیاس سے پریشان ہے، پانی سے پریشان ہے. کیفیت یہ ہے اب ان کے علاقوں میں بارشیں برف باری ہو رہی ہیں. سبزہ نام کی شے نہیں تھی، جنگل آباد ہو رہے ہیں. جن علاقوں میں جنگلات تھے سیلابوں نے آ کر پانی نے ان جنگلات کی جگہ لے لی. جنگلات کہاں گئے؟ پانی کے اندر. جزیرے کیا ہیں؟ پڑھیں ذرا، آپ کو پتہ لگے گا. جزیرہ اصل میں پانی کا اپنی جگہ چھوڑ دینے کے نتیجے میں کوئی یعنی خشکی کا سرسبز علاقہ ابھر آنا، اسے جزیرہ کہتے ہیں. پانی اپنی جگہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ کوئی بھی خشکی کا جو ٹکڑا نکل آئے باہر، وہ جزیرہ، بیچ کہلاتا ہے، جزیرہ. آپ اندازہ کریں. اور آپ کا بورنیو، تھائی لینڈ وغیرہ یہ جو علاقے ہیں سب جزائر ہیں، سب جزیروں پر پورے ملک آباد ہیں. کل اگر سیلاب آ جائے ایک ملک بھی بچے گا؟ کس کے بھروسے کھڑے ہیں؟ اللہ کے. آپ اندازہ کریں، آپ کے جتنے اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں ایک قدرتی وسیلہ کہیں سے بظاہر ختم ہوتا ہے، دوسری جگہ اللہ رب العزت زمین سے اسی کو نکال دیتا ہے. ہم سمجھیں اس بات کو، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. کیا کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ زمین کو مکمل طور پر اس کے معدنیات کے ساتھ ایکسپلور کر لیا گیا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. جب آپ زمین کو اس کی معدنیات سمیت، آپ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ جی وہ ذخائر کم ہو گئے، وہ ذخائر کم اس جگہ ہو گئے ہیں جہاں تک آپ کی عملداری ہے، جہاں تک آپ کی ملکی سرحد ہے، جہاں آپ کے دوست ملک ہیں، بس وہاں تک ہے نا. ورنہ دنیا کے وہ خطے، مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی امریکہ بدماش کو ہی لے لیں. دنیا کے کتنے ہی ممالک کے اندر صرف اس نے جنگ اس لیے مسلط کی ہے کہ امریکہ کے عوام کو جن وسائل کی ضرورت تھی وہ وسائل امریکی سرزمین پہ نہ ہونے کے نتیجے میں، ان علاقوں میں نکل آنے کے نتیجے میں، امریکہ کو سستے بر وقت نہ ملنے کے نتیجے میں امریکہ نے وہاں پہ جنگوں کو مسلط کر دیا اور ان چیزوں کو وہاں سے نکالا. جیسے افغانستان سے پوسٹ کی کاشت، عراق سے تیل، شام سے تیل، اسے تھی نا ضرورت، اس نے نکالے ان علاقوں میں جنگ مسلط کر کے.
نہ کہ فیملی پلاننگز کر کے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ دیکھو کوئی کہے کہ جی وہاں تو فیملی سسٹم اصلاً ہے ہی نہیں, تو وہی تو ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں. بات اس کی ابتدا ہوئی کہاں سے تھی؟ اس کی ابتدا ہوئی وہاں سے تھی کہ جب ہم نے پہلے یہ پٹی پڑھائی تھی 2 بچے اچھے ہیں, پھر وہ 2 بھی نہیں بچے تھے, پھر اسی کا ایک اور چیز نکل آئی تھی کہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جب وہ خاندانی نظام ہی ختم ہو گیا جس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے اور ان کی کوئی ذمہ داری لی. دیکھو بچوں کی سمجھے ذرا اس بات کو, آج دنیا میں یعنی وہ ممالک جہاں پر خاندانی نظام کے تصور نہیں ہے وہاں یتیمی کی شرح ناقابل بیان ہے. وہ یتیمی کس قسم کی ہے اگلے درس کے اندر نا, اگلا جو آیت کا اگلا موضوع ہے یہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سمجھیں وہ یتیمی وہ لاوارثی اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب ہم نے اس خاندانی نظام کو ختم کر دیا, ہم نے یہ قانون ہی ہٹا دیا کہ نہیں عورت اور مرد بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, ہم نے وہ قانون ہی ہٹا دیا, نتیجتاً خاندانی نظام نہیں رہا. جب نہیں رہا تو کسی بھی شادی شدہ جوڑے مرد یا عورت کی ذمہ داری یا ان کے پیدا ہونے والے بچے کی ذمہ داری لینے والے کوئی بڑے بیٹھے, پھر وہ بچے ہمیں کچروں کے ڈبے میں ملے. بچے کچروں کے ڈبے میں کسی غربت کی وجہ سے نہیں گئے, بچے کچروں کے ڈبے میں خدا نہ خواستہ یا کسی این جی او کے جھولے میں غربت کی وجہ سے نہیں گئے. کثرت سے بچے کچرا کنڈیوں یا یہ این جی اوز کے جھولوں میں جو گئے ہیں اس کی وجہ بدکاری ہے. آپ سمجھیں, بیان کرنے والا دکھانے والا ہمیں دکھا رہا ہے, اور سنو یار بات سنو, بڑی توجہ طلب بات ہے. دکھانے والا ہمیں وہ ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں جن کے اندر والدین اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں سمجھو بات؟ اے یار معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذرا ایسے لوگوں کی تحقیق کیا کریں. میں خدا نخواستہ کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, نہیں میں کسی کی غربت پہ کوئی شک کر رہا ہوں, ہم بھی اوسط درجے کے لوگ ہیں. سمجھیں ذرا اس بات. یہ جو اپنے بچے لے کر کھڑے ہیں بیچنے کے لیے, کبھی ان کی تحقیق تو کریں نا, ان کے پیچھے خاندان تھا, یہ کس قسم کی شادی ہوئی ہے, یہ کس قسم کے لوگ تھے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. کہاں یہ آج بھی اتنے گئے گزرے ہونے کے بعد بھی کہاں یہ تصور ہے کہ کوئی خاندان اپنے بھانجے بھتیجوں کو, اپنے نواسے نواسی پوتے پوتیوں کو بیچنے دے؟ کہاں یہ تصور دنیا میں؟ ایسا کہیں نہیں ہے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی طرح کی بھاگ کے شادی ہوئی چکر میں دونوں فیملیز کی طرف سے بائیکاٹ ہو گیا ہوتا ہے. بائیکاٹ کے نتیجے میں یہ اکیلی زندگی گزارنے والے آخرکار حالات سے مجبور ہو کے اس نہج تک پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ نکلے ہوتے ہیں کہ بچے بیچنے کے نام پہ کہ لوگوں کو ان کی حالات دیکھ کر ان پہ ترس آئے اور وہ ان کی مدد کریں. میں کسی غریبی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی ان کی تحقیق بھی تو کریں. یہ بچے بیچنے والوں کے پیچھے خاندان نہیں تھا کیا؟ اور تھا کہ سارے بے غیرت تھے؟ اصل بات ساری یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کثرت اولاد خدا نہ خواستہ غریبی کی وجہ نہیں ہے. آپ سمجھیں, کثرت اولاد نہیں ہے, یہ تو اللہ کا سسٹم ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس خاندانی نظام کو بنایا جاتا اس کے وسائل ہم بروئے کار لاتے ہیں, وہ اس طریقے کے حساب سے جو اسلام نے بیان کیا ہم چلتے ہیں. نہیں, پہلے دن کہہ دیا گیا تھا حقداروں کو ان کے حق دے دو. پہلے دن کہہ دیا گیا تھا فضول خرچی نہ کرو. پہلے دن کہہ دیا گیا تھا مکمل طور پہ شاہ خرچ نہ بنو, مکمل طور پہ کنجوس نہ بنو. میں نے توجہ دلائی کہ اللہ نے ہمیں پیسے کی اصل قدر اور ان کو لگانے کی جگہوں پہ بتا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ پیسے کو جمع کر کے ایک طرف مت رکھو, ریزروز نہ بناؤ, مارکیٹ میں لاؤ. اس پیسے کو مارکیٹ میں لاؤ, اس کو زمینیں خرید کے, سونا خرید کے, فلاں خرید کے پیسوں کا بیڑا غرق مت کرو. کیا ہو بھائی, 5 کروڑ روپے سے 5-10 کروڑ روپے اگر مارکیٹ میں ہوتے تو بزنس میں ہوتے. 5-10 کروڑ روپے کا جب پلاٹ لے لیا گیا وہ سارے پیسے کہاں گئے؟ آپ کو پیسے زیادہ مل جائیں گے مستقبل میں,
لیکن وہ پیسے مارکیٹ میں نہ ہونے کے نتیجے میں 5-10 کروڑ روپے کا جو بزنس ہوتا وہ بزنس تو ٹھپ ہوگا. پھر کہہ رہے ہیں بزنس نہیں ہے. ارے پیسہ لگا کہاں ہے تمہارا جو بزنس ہوگا؟ سارا پیسہ تمہارا جا کے پراپرٹیز میں لگ گیا ہے, سارا پیسہ ریزروز میں لگ گیا, سونے بونڈ فلاں یہ خرید, سب پیسہ اپنا اس طرف کر دیا. مارکیٹ میں سے تو سب پیسہ نکال لیا, تو مارکیٹ میں پیسہ ہی نہیں ہوگا, بزنس کیسے ہوگا؟ اللہ نے تو سسٹم سمجھایا تھا نا, تو مارکیٹ میں سے پیسہ مت نکالو. تمہاری سمجھ میں تم وہی یہودیوں کے طریقے سے چلے, مارکیٹ میں سے پیسہ نکالا. یہ یہودیوں نے کرا. جب ہم اپنے نظام کے اوپر خود عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے دین کے نہیں بتایا, یہ تھوڑی ہے اس کا مطلب. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو. سمجھے ذرا بات, یہ آبادی کا توازن ہے, آبادی کے توازن کو مت بگاڑو. میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں سے پتہ ہے کیا باتیں چل رہی ہیں؟ پچھلے دنوں سے باتیں یہ چل رہی ہیں کہ اب پاکستان میں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہو رہی ہے لڑکوں کی بنسبت. اس کے روک تھام کی کوشش کی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس وقت یہ پوری دنیا کا عالمیہ بنتا جا رہا ہے. وجہ کیا اس کی؟ لڑکیوں کی پیدائش غلط نہیں ہے, لیکن ایک توازن ہونا چاہیے, لڑکا لڑکی برابر کے پیدا ہوں. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب پہلے دن یہ سائنس انہیں سمجھائی تھی کہ 2 بچے ہی اچھے, اس 2 بچے کے اچھے کے نتیجے میں, سمجھے ذرا بات کو, میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. 20 لاکھ بچے پیدا ہوئے کل ملا کے, یعنی 50 سال کے عرصے میں, فرض کریے 2 بچے اچھے علی کہانی میں 20 لاکھ بچے پیدا ہوئے. 10 لاکھ مرد, 10 لاکھ عورت. مرد کے ذمہ جس قسم کی ذمہ داری ہیں, اس کی وجہ سے اس کی موت جلدی ہوتی ہے. اس کی موت بھائی مثال طور پہ افواج کے اندر, اداروں کے اندر, اور اسی طریقے سے صنعتوں کے اندر, اسی طریقے سے روڈ گلی بازاروں کے اندر مرد زیادہ ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داریوں میں. یہی وجہ ہے ان میں آنے والی جو اموات ہیں, بھائی فوج کے اندر, اداروں کے اندر شہید ہونا, صنعتوں کے اندر حادثات کا شکار ہونا, باہر روڈوں گلیوں کے اندر حادثات کا شکار ہونا, گرمی سردی ان چیزوں سے مر جانا, باہر سے کوئی بیماری لگنے سے مر جانا, زیادہ محنت کرنا, کم کھانا, اس کے نتیجے میں کمزور ہوتے ہوتے اپنے اوپر ایسی بیماریاں لگا لینا جس سے وقت سے پہلے ہی ختم ہو جانا. مرد کی بنسبت عورت کے جلدی موت ہوتی ہے, اور دنیا میں کثرت سے زیادہ مرتا کون ہے؟ مرد مر جاتا ہے. چلو اب سمجھنا ذرا بات. اب جب مرد مر گیا, کثرت سے مرا, تو عورتوں کی, زندہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی نا. جب زندہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی, اور اسی طرح آپ سمجھے, اور پھر پیدا ہو جائیں لڑکیاں, تو مردم شماری میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد؟ 2 بچے اچھے الگ قاعدے میں چل رہے تھے نا. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہوتی, تو پھر تو یہ اللہ کی دین پہ, کسی کو 7 بیٹیاں 8 بیٹیاں 10 بیٹیاں, کسی کو 7 بیٹے 8 بیٹے 10 بیٹے, توازن ہو گیا. کسی کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں, 6 بیٹے 6 بیٹیاں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, خود ہی توازن ہوتا. 4 بیٹے 2 بیٹیاں, فلاں کے یہاں 4 بیٹیاں 2 بیٹے, توازن خود بخود ہوتا. ہم نے تو پہلے سمجھا ہر کسی کے 2 بچے ہی اچھے. جب ہم نے یہ کیا تو نتیجے میں مرد وہ جب مرے پوری دنیا میں کثرت سے, تو خواتین ان کی ظاہرہ کثرت زیادہ ہو جائے گی. اب توازن کیسے ہوگا آبادی کا؟ یہ سمجھیں, آبادی کے توازن کو نہ چھیڑیں. گو اگر ایسا کیا گیا تو نتیجے میں یہ سب بگڑ جائے گا. کل کو ہم یہ کہتے ہیں عورتیں سب مار دیں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد سب مار دیں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے. ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ ایک بڑی چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. یہ قرآن کا اشارہ تو وہ دوسری بات کی طرف ہے. آپ تو ایک بڑی چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, قرآن بڑی چیز کی طرف توجہ دوسری جگہوں پہ دلا چکا ہوتا ہے. قرآن دین اسلام چھوٹی چیزوں کی طرف پہلے توجہ دلاتا ہے جو بڑی چیز کی طرف لے جاتے ہیں. آئندہ جو ہم درس پڑھیں گے نا, وہ تو اور حیران کر دے گا ہمیں. قرآن جو ہے نا وہ بالکل چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑی چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں. جب چھوٹی نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ بڑی تک جاتے ہو, تو بڑی ہوں گی نہیں.
ان کا وجود ہی نہیں ہوگا. عرب معاشرے میں وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی کیا ہوا بیٹی ہوئی زندہ دفن کر دیتے تھے, زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. وجہ کوئی دفن کرتا تھا اس لیے ہمارے ساتھ کھائے گی پیے گی, حالات نہیں ہیں ہمارے, ایسے حالات نہیں ہیں. وہی فیملی پلاننگ. کوئی اس لیے قتل کرتا تھا کل کو گھر سے بھاگ گئی, کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا, ہمارے خاندان کی بدنامی کا باعث بنے گی, غیرت کے نام پہ قتل کر دیا کرتا تھا. کوئی اس لیے قتل کر دیا کرتا تھا 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں پہلے ہی ہو گئی ہیں, یہ بھی بیٹی ہے. اب اگر مثال کے طور پر میں اس کو پالوں پوسوں بھی, جوان وہ شادی پہ جائے تو کیا ہوگا؟ میری محنت تو ختم نا, یہ تو گئی, یہ تو گئی کسی اور گھر. تو یہ میں جو پیسہ لگاؤں گا تو سب برباد, میں جو محنت لگاؤں تو سب برباد ہو گئی, وہ تو میرے کس کام کی, اس لیے مار دو. آپ سمجھو وہ جاہلی زمانے کی فیملی پلاننگ تھی. اگر اس کا لبے لباب نکالو گے تو غیرت کے نام پہ قتل کو ہٹا کے باقی دونوں باتوں کا تعلق وہی غریبی سے ہے, غریبی کی شرح غربت سے. وہ کسی طرح بات آ کے گھوم پھر کے وسائل کی طرف آتی ہے. وہ بات بھی مردوں کو نہیں قتل ہونے دیتے تھے, عورتوں کو قتل کرتے, بھائی بیٹیوں کو, بچیوں بچے کسی کام مار, یہ بڑا ہوگا کچھ بھی ہوگا کیسا بھی ہوگا کام تو آئے گا. یہ کس کام کی, اس کو شادی بھی کی تو اپنے گھر کی ہو جائے گی. نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو. آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 451 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فی الاستقراض اس کے تحت باب قائم کیا, باب ما ینہا عن اضاعۃ المال. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2408. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم. یار دیکھو میری بات ہو جو سنے, بہت کام کی بات ہے اللہ کی قسم. استاد کا بیٹا بھی ان پڑھ رہ جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے استاد پڑھانا نہیں چھوڑتا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں, کہ چونکہ میرا بیٹا ان پڑھ رہ گیا نا, اب میں پڑھانا بند کر دوں گا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے تمہارا بیٹا تو پڑھا نہیں. تو پھر سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ استاد کا بیٹا بھی ان پڑھ رہ جاتا ہے. ہمارے تمہارے گھروں میں بھی مسائل ہو جائیں گے, ہو جائیں بھلے, لیکن حق باتوں کو سیکھنا سمجھنا چاہیے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ان اللہ حرم علیکم, بے شک اللہ نے تم پہ حرام کر دیا عقوق الامہات, اپنی ماؤں کی نافرمانیوں کو, ووعد البنات, اور بیٹیوں کو دفنا دینے کو, بیٹیوں کو دفنا دینے کو, ومنع وہات, اور جن کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے نا انہیں روک لینے کو. جن کے مال پیسے حقوق امانتوں کی ادائیگی کرنی ہے ان کو روک لے, اللہ نے اس کا منع کیا. وَكَرَهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, اور تم پہ بے تکی باتیں کرنا حرام کیا ہے, بے وجہ کی باتیں بنانا تم پر حرام کیا ہے. وَكَثْرَتِ سوال, اور بے فائدہ سوالات کا, کہ جن سے کوئی سیکھنے سکھانے کو تعمیری پہلو نہیں ہے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ, اور مال کے ضائع کرنے کو حرام کیا ہے, مال کا ضائع کرنا تم پر حرام کیا ہے. آپ دیکھیں یہ ہم نے پچھلے دنوں بھی دونوں درسوں میں حدیث پڑھی ہے, یعنی وہ بنیادی نقطہ جو ہمارے سبق سے متعلقہ تھا, بالکل اسی طرح آج دیکھیں اللہ کہتا ہے ہم نے تم پہ حرام کر دیا ہے بیٹیوں کا دفنانا. اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں مانے حمل ادویات ہوتی, فیملی پلاننگ کا یہ والا طریقہ ہوتا کہ جس میں جو ہے وہ انجیکشن لگا دو, گولیاں کھا لو, یہ کر لو, جس سے اولاد پیدا ہی نہ ہو اور پیدا ہوئی بھی پیٹ میں تحلیل ہو جائے, مر جائے. اگر اس وقت میں یہ طریقہ ہوتا, ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, کون جا کر بچوں کو دفنانے والی محنت کرتا کہ قبر بھی کھودے, ڈالے, دفنائے؟ کوئی تو ان میں ایسا ہوگا نا جس کا دل اس وقت پسیجتا ہوگا. کسی کے تو دل میں ہوگی نا, بچی پہ مٹی ڈال رہا ہے, زندہ جان ہے وہ, اس پہ مٹی ڈال رہا ہے, وہ بلک رہی ہوگی, وہ رو رہی ہوگی اس وقت میں,
طبرانی کبیر میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ایک صحابی نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ماضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے صحابہ سے ان کے ماضیوں. اس نے بتایا اپنا یہ واقعہ کہ اللہ کے رسول میرا ہاتھ پکڑے پکڑے میری بیٹی گئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تھا، رستے پر مجھ سے باتیں کرتی ہوئی گئی، اس کے سامنے کھود رہا تھا میں اس کی قبر کو، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر میں نے اس میں بیٹھو ہم کھیل رہے ہیں، قبر میں نے بٹھا دیا اس اور اس پہ مٹی ڈالنے لگا، اور وہ اس وقت سمجھ رہی ہے باپ مجھ سے کھیل رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت، آپ اندازہ کریں. اور میرے بھائی یہ جدید طریقہ ہے بچوں کو دفنا دینے کا، یہ فیملی پلاننگ، یہ جدید طریقہ ہے. ڈرامے بازیاں بہت ہیں، ڈرامے بازیاں اتنی ہیں کہ بات چھوڑ دو، آپ کرنے کو ہزاروں باتیں ہیں. دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں ہم، لیکن اپنی ناکامیوں کو کہاں ڈال رہے ہیں؟ بچوں کو ہلاک کر کے. کرا خود سے کچھ نہیں جا رہا ہے لیکن ڈال کس پر ہیں؟ بچوں کو پیدا نہیں ہونے دے رہے. کیسے ظالم لوگ ہیں. کس نے کہا تمہیں کہ اگر تمہارے وسائل ختم ہو گئے لڑو جنگیں کرو دنیا میں؟ دنیا جنگوں کے ذریعے وسائل حاصل کرتی ہے. دیکھو امریکہ کو آج بھی بدماش کو کہ وہ تم پر فوجوں کو مسلط کرتا ہے صرف اپنے عوام کو ٹھسانے کے لیے. تم سے نہیں ہو رہا اگر بات تو لڑو جنگیں کرو قوموں سے، دنیا سے وسائل لے لو اور پھر اس طریقے سے اپنے قوم کو دلواؤ. لیکن نہیں، انسانیت کا بھی تو لالی پاپ ہے نا اس وقت میں. اسی وقت تو یاد آتا ہے وہ جب یعنی کہ فیملی پلاننگ کے وقت میں یہ انسانیت کا لالی پاپ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہوتا. کیسے ظالم لوگ ہیں ہم. ہماری انسانیت ہمارے مطلب کی ہے، جہاں دل کرتا ہے فرعون بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو انسانیت کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہو رہے تھے، بنی اسرائیل نے فیملی پلاننگ نہیں کی. بھائی میرے پیارے، فرعون بچے ذبح کروا رہا تھا نا، بتایا نا قرآن نے، اس ڈر سے کہ بچے ذبح ہو رہے ہیں مائیں اپنے بچوں کو ٹوکروں میں رکھ کے پانی میں ڈال رہی ہیں. بچے پیدا کرنا نہیں روک رہی ہیں. یہ بھائی یہ آبادی کا توازن ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے مار دو گے، کل دشمن سے لڑنے کے لیے کون سی فوج بناؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کرائے پہ لوگے فوجی؟ کرائے پہ لوگے لیے ہیں نا. دنیا میں ایسے ملک ہیں، اللہ کی قسم عبرت کا نشان ہے آج ہمارے لیے. ملک ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، فوج کرائے پہ لے رکھی ہے. اپنی فوج نہیں بنا سکے آج تک. کتنی بڑی اللہ کی ہم پر نعمت ہے ہمارے اپنی فوج. لیکن وہ فوج کہاں سے بنتی ہے؟ ایک فوجی جو ہے نا اس کو زمین میں بو دیا جاتا ہے، بہت سارے فوجی نکل آتے ہیں. ایسا بڑے ظالم لوگ ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. دشمن ہم سے صلیبی لڑائیاں ہر محاذ پہ لڑتا ہے، جس میں آخر کار جو دشمن ہم سے جنگ لڑتا ہے ہمارے اپنے گھروں میں آ کے ہم سے جنگ لڑتا ہے. اور یہ اس طرح جنگ لڑتا ہے. پہلے میدانوں میں ہمارے لوگ مارتا ہے، پھر جو میدانوں سے ان کو جو میدانوں میں بھی پہنچے نہیں ہوتے انہیں تعلیمی اداروں میں مارتا ہے، انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے مارتا ہے، انہیں یعنی یہ فحاشی، بے راہ روی اور ملک دشمنی اور یہ فرقہ واریت اور قوم پرستی اور ان ناموں کے اوپر آپس میں لڑوا کے مارتا ہے. جو اگر اس سے بھی ابھی پہلے کی کھیپ ہے تو اس کو اے لیول ایجوکیشنل سسٹم میں مارتا ہے. اور جو اس سے بھی پہلے کی کھیپ ہوگی یعنی کہ جو بھی نوزائیدہ بچے نہیں سمجھے ہو ان کے ماں باپ کو سمجھاتا ہے پالو گے کیسے، کھلاؤ گے کیسے. ایک چوچو نے فلم بنائی تھی پچھلے دنوں، آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ عورت چلا کے کہتی ہے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یاد ہے؟ بڑا مشہور ہوا تھا وہ جملہ. ہمارے جتنے فیمنسٹ تھے، حقوق نسواں والی وہ خواتین ہماری، پلے کارڈ اٹھا کے بڑھتی نا، لو اٹھا لی ٹانگیں، ہاں پلے کارڈ پہ لکھو، آج بھی سوشل میڈیا میں موجود ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں وہ والی خواتین، وہ بڑا انہوں نے اس جملے کو بہت اچھالا. اور ہمارے وہ ملحدین جو خود کسی کے بچے ہیں، اس کسی میں انسان بھی ہو سکتا ہے اور کتا بھی ہو سکتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہمارے وہ ملحدین جو کسی کے وہ بھی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ اس میں انسان بھی آ جاتا ہے اور نہیں سمجھے، انہوں نے بھی بڑا اچھالا اس کو. میں آپ کو بتاؤں، ہم کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں بتاؤ کہ جب پال نہیں سکتے، کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے، ہمیں نہیں بتاؤ. یہ سب سے پہلے نا
یہ ساری این جی اوز بند کرواؤ, یہ جتنی این جی اوز ہیں نا بند کرواؤ. یہ کیوں بنی ہے؟ یہ کیوں بنی ہے؟ تاکہ زنا کر کے لوگ بچے ان کے جھولوں میں رکھ جائیں. ایسے ایسے اور نہیں سمجھے وہ بات کو یا نہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ زنا پہ کلی طور پہ پابندی لگاؤ. زنا کرنے والے کو ڈائریکٹ گولی مارنے کا آرڈر دو, ڈائریکٹ گولی مارنے کا قانون سازی پہ بات. کیوں؟ وہاں ہم یہ جملہ بولیں گے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو زنا کرتے کیوں, جو پھر لے جا کے جھولوں میں ڈالنا پڑے. اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ زنا کرنے والے کو ڈائریکٹ گولی مارنے کا آرڈر, لیکن نہیں, وہاں آتا ہے جب پال نہیں سکتے, جب کھلا نہیں سکتے تو یہ زنا کر کے پیدا کرتے کیوں؟ جا رہی ہے سمجھ میں بات یا نہیں؟ اور بھائی نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کے کھانے کی بحث ہو رہی ہے, اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کی بحث نہیں ہو رہی. ان این جی او میں جانے والے بچے آخر کار کہاں جاتے ہیں؟ کبھی اس کی بحث کی ہے؟ بتائیے. میں آپ لوگوں کو تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں سب کو. یہ این جی اوز میں جو بچے چھوڑ دیے جاتے ہیں, یہ بچے جوانوں کے کہاں جاتے ہیں؟ آج تک ہم نے کسی کا نام سنا؟ ایک کا, دو کا, چار کا, اگر کوئی آپ میں بطور مثال دکھا بھی دے ہمیں کوئی ایسے, تو اب تک کتنے بچے ڈالے گئے تھے؟ کہاں گئے باقی سارے بچے؟ باقی سارے بچے کدھر گئے؟ میری باتوں کو سمجھیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ جو ہمارا سسٹم ہے, یہ جو ہمارا نظام ہے آبادی کے توازن کا, بچوں کی افزائش کا, یہ ہماری قوم اور ملت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو, کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. کیا عجیب لگتی ہے ہمیں یہ بات. پہلی مرتبہ جب ہم سنتے ہیں ہم بڑے اچنبے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں, دی آرٹ آف وار کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ مہلک سے مہلک ترین آپ ہتھیار بنا لیں, جنگ اکثریت جیتتی ہے. جنگ اکثریت جیتتی ہے. مہلک سے مہلک ترین ہتھیار بنا لو, چلاؤ, سب چلا دو ان کے اوپر. مر رہے ہیں آ رہے ہیں, مر رہے ہیں آ رہے ہیں, مر رہے ہیں آ رہے ہیں. آخر میں ہتھیار ختم, گولہ بارود ختم, ایٹم بم ختم, ساری چیزیں ختم, پھر بھی نکل کے آ گئے. اب کیا کر لو گے؟ آگے نکل گئے. اکثریت آخر کار اقلیت پہ غالب آتی ہے. یہ اصول ہے, جنگ کا اصول ہے, دین کی بات نہیں کر رہے ہیں, جنگ کا اصول ہے. اور بڑی ہمیں دنیا داری کی باتیں آتی ہے نا, تو اگر ہم دنیا سے جیتنا چاہتے ہیں تو تب بھی اکثریت سے جیتیں گے, اقلیت سے, آبادی سے جیتیں گے. آبادی ختم کر کے نہیں جیتیں گے. او بھائی میرے پیارے, وہ 2 بچے اچھے تھے, ہاں, کل آبادی کتنی تھی؟ 18 کروڑ. پھر کیا ہوا؟ 2 بچے پیدا کرنے کا معاملہ تھا. پھر وہ جو شادی شدہ ہوئے وہ تو تھے ہی 5 کروڑ. تو وہ 2 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں 20 کروڑ ہوئے. اچھا پھر تو ہمارے مقابل جو دشمن تھا, ہاں, وہ تھا 1 ارب 20 کروڑ. برابر والے کو لے لو. برابر والا آپ کا ہمارا سب سے بڑا دشمن, پڑوسی ملک ہمارا, 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی. ہاں پھر تو اس میں 40 کروڑ تو شادی شدہ تھے. پھر تو ان کے بچے ہم سے زیادہ ہوئے. پھر ان کی فوج ڈبل ہو گئی. اب لڑ لو. جنگی بات کر رہا ہوں میں دین کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا. ورنہ تو اس دین کا اصول تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کرا, تم میں سے 10 ثابت قدم ہوں گے, ہم 1000 پہ تمہیں غالب کریں گے. تم مسلمانوں میں 10 ثابت قدم ہوں گے حالات پر, 1000 پر غالب آئیں گے. یہ اصول ہے اللہ کے یہاں سے. لیکن ہم تو وہ بات آپ تو اسلام کی بات ہی نہیں کر رہے نا. ہم آپ سے اسلام کی بات نہیں کر رہے. ہم نے تو آپ کے طریقے پہ ہاتھ ملا ہوا ہے. دنیا داری سے بات کرو. بغیر کثرت آبادی تم جیت سکتے؟ جیتو. کیا ہوئے؟ دشمن نے مارنا شروع کرا, آخر میں 1 کروڑ افراد پہاڑوں پہ چڑھ. بھائی ہماری آبادی کا ایک حصہ کہاں رہتا ہے؟ بھول گئے؟ ہماری آبادی کا ایک حصہ تو پہاڑوں میں رہتا ہے. تو فرض کرو وہ 1-1.5 کروڑ ہو, فرض کر لیتے ہیں 20-22 کروڑ کی ہماری آبادی میں سے 1-1.5 کروڑ ہوئے ہیں, سب مار لیے. اب آپ کس کو مارنا ہے؟ ان کو. چڑھ پہاڑوں پہ چڑھ. نہیں تو اوپر سے وہی ماریں گے, پتھر ہی پھینک دیں گے تو تم ہلاک. چڑھ. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کرنے کو باتیں بہت ساری,
اصل چیز یہ ہے، اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منع ہے نا، یہ منع مکروہ، کوئی یہ نہیں کہ یہ نہیں بطور کراہت ہے، یہ مکروہ ہونے کی حیثیت کا منع ہے، یہ حرام ہونے کی حیثیت کا منع ہے. ان اللہ حرم علیکم، حدیث نے وضاحت کر دی، اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے بیٹیوں کو دفنا دینے کو. تو بیٹیوں کو دفنائے گا تو جب پیدا ہونے دے گا پہلے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا ہے. وہ کہنا دیکھو بات ہمارا ان کا تقابل نہ کرو، وہ تو زندہ بچوں کو دفنا دیا کرتے تھے. یہ سیم وہ والی بات ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کیا کر رہے ہو بھائی، گڑھے کھود رہے. ابے اللہ نے تمہیں مچھلی کے شکار کا منع کیا ہفتے کے دن، اللہ نے شکار کا منع کیا ہے، گڑھے کھودنے کا تھوڑی منع کیا. یہ سیم وہ والی بات ہے بنی اسرائیل والی، کہ ہم کوئی پیدا ہوئی بھی بچی کو تھوڑی دفنا رہے ہیں، ہم تو پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے. ہم کوئی شکار کے لیے جال تھوڑی ڈال رہے ہیں، ہم تو گڑھے کھود رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کرنی. 2 بچے اچھے نہیں، 100 بچے سعادت مند ہوں اچھے، 2 بچے سعادت مند ہوں اچھے. 100 بچے سعادت مند ہوں اچھے، 2 بچے سعادت مند ہوں اچھے، 2 بچے اچھے نہیں. اصل سعادت مندی کی بحث. آپ کو بڑی عجیب و غریب بات کہنے لگا ہوں اب میں، بڑی حیرانی کی ہوگی آپ. پولٹری فارم مالکان سے کہیں 2 چوزے ہی اچھے، مویشیوں کے افزائش والے سے کہیں 2 بچھڑے ہی اچھے، مچھلی کے فارم والے کو کہیں 2 انڈے ہی اچھے. نہیں سمجھو کچھ بات. ارے اللہ تمہیں تمہارے ارد گرد سے عبرتیں دکھاتا ہے. اللہ کے بندوں، تم کثرت سے مچھلیوں کے فارم لگاتے ہو، تم کثرت سے مرغیوں کے فارم لگاتے ہو، تم کثرت سے افزائش کرواتے ہو. نباتات میں دیکھ لو بھائی، نباتات میں کتنے بڑے پیمانے پہ ہم افزائش کرتے ہیں نہیں کرتے. اینڈ کیا ہے جو افزائش کے لیے وہ چیزیں وسائل لیتی ہیں، کیا اس سے ان وسائل کی کوئی قلت ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا کریں. اللہ کہتا ہے قرآن فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. آپ نے ان دریائے پرندوں کو دیکھا ہے جو نقل مکانی کرتے ہیں پانی کی جگہوں کے لیے؟ یا ابھی بھی ان دنوں میں بھی آئے ہوئے ہیں. یا آپ رانی باغ کا جو پچھلا جو روڈ ہے چھاونی والا، جو سیدھا ہمیں قاسم آباد سے لے جا کے کنیکٹ کر دیتا ہے، اب ادھر وہاں پانی ہے، اس طرف آبادی کے اس حصے پہ پانی. آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی نشانی دیکھیں اپنی آنکھوں سے، آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. میں نے تو کھڑے ہو کے دیکھا. باقاعدہ نقل مکانی کر کے آنے والے وہ پرندے وہاں اترتے ہیں، وہاں اتر کے اس پانی میں جو خوردبینی جاندار ہیں، جو ان کی خوراک ہے، وہ کیڑے وہ پانی میں سے ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں اور وہ گردن ڈبو کے ڈھونڈ کے کھاتے رہتے ہیں. سوچیں ذرا اس بات کو کہ ان پرندوں کے ماں باپ نے ان کی پیدائش سے پہلے سوچا تھا کھلائیں گے کیسے، کیونکہ ان کا تو کھانا ہی سفر کے بعد ملتا ہے. اللہ کے بندو، ان کا کھانا سفر سے ملتا ہے. ایک جگہ بیٹھے رہیں گے، ایک جگہ بودوبار اختیار کر لیں گے، ان کا کھانا ایک علاقے سے ختم تو دوسرے علاقے کی طرف سفر، پھر دوسرے علاقے سے کھائیں گے پیئیں گے وہاں ختم، پھر تیسرے علاقے کی طرف سفر، پھر چوتھے علاقے کی طرف، پھر 5ویں علاقے کی طرف. ایک جگہ سے تو ان کا ختم ہو جاتا ہے. کیا اللہ ہمیں نصیحت دیتا ہے؟ وسائل تمہیں ایک جگہ سے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، دوسری جگہ سے لے لو. دوسری جگہ ایک جابر قاہر قسم کا حکمران اپنی حکومت لے کے بیٹھا ہوا ہے جو وسائل پہ قابض ہے، اور وہ وسائل کو دنیا میں برابری کے ساتھ تقسیم نہیں ہونے دے رہا ہے. تو لڑو، جنگ لڑو، اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ پر وہ لوگ لے کے آؤ جو دنیاوی وسائل کو قوموں کے درمیان برابری اور عدل سے تقسیم کریں. طریقہ تو یہ ہے، یہ تھوڑی کہ وہ ان سے لڑ نہیں پا رہے، اپنے والوں کا گلا گھونٹ رہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.